تم ہو تو بھی اس کے، تم ہو تو بھی اس کے، تم نہیں ہو تو بھی اس کے. جیسے جیتے ہوئے میرا نام ہے جاوید، مرنے کے بعد بھی نام جاوید ہی رہے گا، اور کیا رہے گا. تو مرنا گویا نہ ہونے کا ایک بہت ادنا سا مظہر ہے نا، اور جینا ہونے کا ایک بہت معمولی سا اظہار ہے، عارضی اظہار ہے ہونے کا. اور مرنا نہ ہونے کا عارضی پڑاؤ ہے، وہ نقاب ہے نہ ہونے کی. تو جب تمہیں موت نہیں چھپا سکتی، زندگی تم پر پردہ نہیں ڈالتی، جو پردہ تم نے اپنے چہرے پر سے زندگی میں اٹھایا تھا، وہ پردہ مرنے کے بعد بھی تم پر سے اٹھا ہی رہا. تم اسی شناخت کے ساتھ مطلب یاد رکھے گئے. تو اب اس کو اس نظام قدرت، نظام فطرت، اس انتہائی نیچرل تقاضے کو اب اس طرح سمجھو تاکہ یہ بھی اسی فطری انداز سے پورا ہو جائے، یعنی جو شناخت والے معاملہ ہے. کہ بس تم یہ جان لو کہ تم ہو، یعنی تم وجود والے ہو تو بھی اس کے ہو، یعنی یہ وجود تمہارا نہیں ہے. تم جس وجود سے موجود ہو وہ وجود اس کی ملکیت ہے، اور تم اس کے مملوک ہونے کی ایک طرح کی نشانی بن گئے کہ تم اپنے موجود ہونے سے اس کی ملکیت ہو. اور جب تم معدوم ہوگے، یا تمہارا بہت بڑا حصہ معدوم بھی ہے، تو جتنے تم موجود ہو وہ تو بھی اس کی ملکیت ہو، جتنے تم معدوم ہو یعنی اپنے لیے معدوم ہو، وہ تمہارا معدوم سیلف بھی اسی کا مال ہے. اس کا حکم دونوں پر چلتا ہے، اس کی ملکیت دونوں پر ثابت ہے. اور تمہارا معدوم سیلف بھی تمہاری بے خبری کی وجہ سے شناخت نہیں رکھتا نا. تو تم اگر یہ طے کر لو کہ تم اس کے ہو اپنی تمام حالتوں میں، اپنی تمام شناختوں میں، اپنے تمام جو ادوار وجود ہیں ان میں، تو تمہارا یہ عمل تمہارے معدوم وجود کو بھی شناخت فراہم کر دے گا، اسے بھی تمہارے لیے بندگی میں کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے گا. تو بندہ کون ہے جو یہ کہہ سکے میں ہوں تو بھی اپنے مالک کا نہیں ہوں؟ ظاہر ہے میں بہت نہیں ہوں، کیونکہ میرا ہونا جتنا مجھ پہ ظاہر ہے اتنا میرے وجود کے حقائق مجھ پر منکشف نہیں ہوئے. تو میں اپنی نسبت سے معدوم ہوں، اپنے خیال میں موجود ہوں. تو دونوں، جب بھی مجھے اپنے معدوم ہونے کا آئیڈیا آئے تو بھی اس کا، جہاں میں اپنے موجود ہونے کا کوئی دعویٰ بنانے لگوں تو بھی اس کا ہوں. تو میں دعویٰ نہ وجود کا کر سکتا ہوں، نہ معدوم ہونے کا کوئی وہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یقیناً معدوم ہوں، خود اپنے عدم سے معدوم ہوں. مطلب خیر اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں تو اس میں نہیں جاتے، لیکن بس سادہ لفظوں میں کہ یا اللہ میں جتنا ہوں اپنے شعور اور اختیار میں وہ بھی تیرا ہوں، اور جتنا میں اپنے شعور اور اختیار سے باہر ہوں، تو یا اللہ یہ کہنے کی برکت سے اس کی طرف سے بھی مجھ سے یہ کہلوا لیجئے. آپ جانتے ہیں میں تو بالکل تیار ہوں کہ جتنا میں نہیں ہوں وہ بھی تیرا ہوں.
تو اب میرے اندر جو میرے نہیں ہونے کا دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی میری شخصیت کا بہت بڑا حصہ میرے شعور اور میرے اختیار سے باہر ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو یا اللہ وہ بھی میں تجھ پہ نثار کرتا ہوں، یا اللہ اس خارج از اختیار اور ماورا ذہن میں کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے، یعنی میں پھر اب پورا کا پورا آپ کا ہوں، اور یا اللہ مجھے اس طلب میں جیسے سچا بنا کے اس طلب کو پورا بھی فرما دیجیے۔ تو یہ لیکن یہ کہ یہ فقرہ جو ہے نا، اس کو اس طرح جیسے گھڑنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ الگ سے تاثیر پیدا کرے، یعنی چاہے پورا سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو لیکن یہ کہ اس کا سائز اتنا بڑا ہے اور اس میں اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ ہمارے علم کے مطابق تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو محال بھی ہم ممکن مانتے ہیں نا۔ تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھ کے اللہ سے غیر مشروط تعلق کو، اب میں جیسے کہتا ہوں کہ میں ہوں تو بھی تیرا، میں نہیں ہوں تو بھی تیرا، یا اللہ قبول فرما۔ تو اب وہ کیا پتا کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہو جائے، وہ ہو جائے اللہ کرے آپ لوگ کے ساتھ، تو مجھے بھی بتائیے گا۔